حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک شخص ایسا ہوگا جو صبح ہوگی تو مسلمان ہوگا، شام کو ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا، اور اس دور میں اپنے دین کو بچانا، دین پر چلنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں جلتے ہوئے انگارے اور کوئلے کو لینا۔ حدیث مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قیامت کی نشانی قرار دیا کہ لوگ اہل علم کو چھوڑ کر جہال کی طرف رجوع کریں گے، اور وہ انہیں خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو لینے کے لیے کچھ نہ کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے قبول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ دین اتنا عام نہیں ہے کہ بندہ اس کو ہر کسی سے لینا شروع کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کی روشنی میں بنیاد بنا کر بات سمجھاتا ہوں۔ بخاری شریف کی پہلی جلد میں حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کوئی مسئلہ پوچھا، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آنا، تمہیں مسئلہ بتا دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ أَرَأَيْتَ إِن جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ، اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، تو میرے مسئلے کا کیا بنے گا؟ میں دین کہاں سے لوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صورت تو یہ تھی، آپ فرماتے کہ خود تحقیق کر لینا، قرآن و سنت اٹھانا، اس لیے کہ تو عربی زبان بھی جانتی ہے، تو میری شاگرد بھی ہے، میں قرآن و سنت بھی چھوڑ کر جاؤں گا، انہی سے مسئلے کو حل کر دینا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ایک فرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا إِن لَمْ تَجِدِينِ فَاتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد مسئلہ ابو بکر صدیق سے پوچھنا۔ پتہ یہ چلا اس کے لیے رجوع کیا جاتا ہے ان افراد کی طرف جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون ہوں گے؟ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان بھی بخاری شریف ابو داؤد میں موجود ہے، فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ گے تو اللہ رب العزت آپ کو دین کی نعمت عطا فرما دیں گے۔ علماء اہل حق میں سے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، کسی ایک بندے کا انتخاب کر لیں، کسی ایک بندے کا انتخاب کر لیں، پھر اسی کو سنیں، مسائل کے حل کے لیے انہی کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کبھی اس کشمکش میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ ہم کیا کریں۔ کشمکش میں مفتی صاحب دنیا کم مبتلا ہوتی ہے، ایک مسئلہ ہوگا وہ مجھ سے پوچھیں گے، وہی مسئلہ ہوگا آپ سے پوچھیں گے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک مسئلے میں ایک عالم کی رائے الگ ہوتی ہے، دوسرے عالم کی رائے الگ ہوتی ہے، اس رائے کے الگ ہونے کی بھی وجہ ہوتی ہے۔ میں اس کی بھی آسان مثال دے دیتا ہوں۔ آج کل رمضان المبارک اختتام کے قریب ہے، عید الفطر آ رہی ہے، مسلمان ان دنوں میں صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ کتنا ادا کریں گے؟ آپ سے پوچھیں گے، آپ اپنے علاقے کے حساب سے بتائیں گے، مجھ سے پوچھیں گے، میں اپنے علاقے کے حساب سے بتاؤں گا۔ اب ایک بندہ مجھ سے بھی پوچھے، آپ سے بھی پوچھے، اور پھر بعد میں یہ کہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، مولوی نے اختلاف کرتے ہیں، ایک کچھ مسئلہ بتاتا ہے، دوسرا کچھ بتاتا ہے۔ یہ جو رائے الگ الگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے وجہ ہے، یہ آپ کو اختلاف اس لیے نظر آیا ہے یا آپ اس لیے کشمکش میں ہیں کہ آپ نے ایک مسئلے میں دو بندوں کی طرف رجوع کیا۔ جب ایک ہی بندے کی طرف رجوع کرتے ہیں، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں، یہ کہتے ہیں جی 300 دیں، اب آپ دوسرے بندے سے پوچھیں نا 300 دے دیں، تو آپ کو یہ الجھن نہیں ہوگی کہ مولوی علماء اختلاف کرتے تو ہم کیا کریں۔ کسی ایک اہل حق عالم کا انتخاب کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کو سنیں، بس یہ کہ اس کے پاس دین کا علم ہو۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، وہ آپ کو سمجھائے گا کیسے؟ ایک شخص وہ ہے جس کو حدیث مبارک پڑھنی نہیں آتی، وہ آپ کو کیسے سمجھائے گا؟ دنیا میں کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے نمبر 1 اس کو پڑھا جائے، نمبر 2 اس کو سمجھا جائے، اور نمبر 3 اس کو سمجھایا جائے۔ پہلے پڑھنا ہوتا ہے، پھر سمجھنا ہوتا ہے، پھر سمجھانا ہوتا ہے۔ پڑھے ایک بندے کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ سمجھے گا کیسے؟ ایک بندے کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ سمجھائے گا کیسے؟ مفتی صاحب آپ مجھے کوئی کتاب اٹھا کر دیں، آپ کہتے ہیں استاد جی اس پر انگلش لکھی ہے، آپ ذرا سمجھا دیں کہ اس پر کیا لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے پڑھنی نہیں آتی، آپ کہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھ آپ مجھے سمجھا دیں، میں کہوں کہ مجھے پڑھنی نہیں آتی، میں آپ کو سمجھاؤں کیسے؟ ایک بات میں پڑھ نہیں سکتا، ایک بات میں سمجھ نہیں سکتا، سمجھاؤں گا کیسے؟ ایک بندے نے قرآن کریم پڑھا نہیں، اسے قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے نہیں آتے، ایک بندے نے قرآن سمجھا نہیں، اب وہ بیٹھ کر دنیا کو بتائے کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، یہ سوائے مذاق کے کچھ نہیں ہوگا۔
اگر کوئی بندہ آپ نے ایسا منتخب کیا ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس کے سامنے حدیث مبارک کی کتاب رکھیں، حدیث کا ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اگر وہ پڑھ سکتا ہے پھر سمجھے تو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک بندہ قرآن کریم کی آیت کے قریب ہی نہیں جاتا، وہ صرف آیت کا نمبر یاد کر کے بیٹھے۔ ایک بندہ حدیث مبارک کی تلاوت ہی نہیں کر سکتا، وہ صرف حدیث کا نمبر یاد کر کے بیٹھے، آپ اس کے پاس دین لینے کے لیے چلے جائیں تو یہ دین کا استہزاء اور مذاق ہوگا۔ حدیث مبارک کے مطابق ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی جہنم میں جائیں گے، آپ کو بھی جہنم میں لے کر جائیں گے، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے دین کے بارے میں علماء کا انتخاب کریں۔ میڈیا کا زمانہ ہے، آپ میڈیا کو استعمال کریں۔ اہل حق کے کتنے علماء ہیں جو میڈیا پر موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو بتا رہے تھے احناف میڈیا سروسز فیس بک پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے، آپ اس پہ جائیں۔ حضرت استاد مولانا الیاس گھما صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے اہل حق دیگر علماء کے بیانات آپ کو مل جائیں گے۔ تو اہل حق کو سنیں، علماء کو سنیں، ان لوگوں کو سنیں جن کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہو، سمجھنا بھی آتا ہو، سمجھانا بھی جانتے ہو۔ صرف ایتوں کے نمبر اور حدیثوں کے نمبر یاد کرنے سے بندہ دین سمجھانا شروع کر دے، یہ دین کا مذاق ہوتا ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔